بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 15 جنوری 2020 رات 8 بجے کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران جعلی مقابلے میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ شمالی صوبے گلگت بلتستان اور بلوچستان سمیت مختلف علاقوں میں شدید برف باری سے درجنوں شہری جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ایران اور سعودی عرب کے بعد امریکہ کے دورہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنہئی سے پیر 13 جنوری 2020 کو بوشہر کے 2000 شہداء کی یاد منانے والی کمیٹی کے ارکان نے ملاقات کی، جس کی ویڈیو آج صبح منعقد ہونے والے سیمینار میں دکھائی گئی۔ امریکہ نے عراقی انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالا تو ہم نیو یارک فیڈرل بینک میں اس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اسکاٹ لینڈ کی ایک اور ریفرینڈم کرانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ بھارت کی ریاست کیرالہ شہریت کا متنازع قانون سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والی پہلی بھارتی ریاست بن گئی ہے۔ عراق کے معروف رہنما مقتدی صدر نے بغداد میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف عراقی عوام سے بڑی سطح کی مارچ کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ عراقی پارلیمنٹ کئی روز قبل امریکی فوج کے عراق سے انخلا پر متفقہ رائے قائم کر چکی ہے۔ لاس اینجلس میں امریکی مسافر طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران کئی اسکولوں پر تیل گرا دیا، جس سے طلباء سمیت 60 افراد متاثر ہوئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران جعلی مقابلے میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کے ضلع ڈوڈا میں سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور مریضوں کو لینے کے لیے آنے والی ایمبولینس کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران ایک کشمیری نوجوان ہارون حماد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، جس پر علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دیں اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ مقبوضہ کشمیری کٹھ پتلی انتظامیہ نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے نوجوان کو دہشت گرد ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی، تاہم ہمیشہ کی طرح قابض بھارتی فوج کے مظالم پر پردہ ڈالنے کی تمام کاوشیں ناکام ثابت ہوئیں۔ شمالی صوبے گلگت بلتستان اور بلوچستان سمیت مختلف علاقوں میں شدید برف باری سے درجنوں شہری جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفانی تودے گرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سینکڑوں عمارات متاثر اور درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں مغربی ہواؤں کے باعث موسمی صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے، جس کے نتیجے میں برفانی تودے، لینڈ سلائیڈنگ اور بارش سے ہونے والے مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 93 تک جا پہنچی، جس میں سب سے زیادہ اموات آزاد کشمیر اور اس کے بعد بلوچستان میں ہوئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدید برف باری کے باعث وادی کے کچھ علاقوں تک رسائی ابھی تک ممکن نہیں، لہٰذا اموات کی تعداد میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ موسم کا حال بتانے والوں نے جمعے سے برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 روز کے دوران موسمی شدت کے باعث ہونے والے حادثات میں آزاد کشمیر میں 66 افراد، بلوچستان میں 20 اور پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بارشوں برف باری کے باعث خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بلوچستان کی اہم شاہراہیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ وادی نیلم کے ڈپٹی کمشنر راجہ محمود شاہد کے مطابق 80% ہلاکتیں تحصیل شردا کے علاقے سورگن میں، بکوالی اور سیری دیہاتوں میں ہوئیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ایران اور سعودی عرب کے بعد امریکہ کے دورہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی واشنگٹن کے دورے سے قبل اقوام متحدہ کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد امریکی قیادت سے ملاقات کے لیے واشنگٹن بھی جائیں گے۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ وزیر اعظم کی ہدایت پر مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے مابین جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے دورے پر ہیں۔ نیو یارک میں موجود عہدیداروں نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک روزہ دورے کے دوران وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس
اور جنرل اسمبلی کے صدر تجانی محمد باندے سے ملاقات کریں گے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنہئی سے پیر 13 جنوری 2020 کو بوشہر کے 2000 شہداء کی یاد بنانے والی کمیٹی کے ارکان نے ملاقات کی، جس کی ویڈیو آج صبح منعقد ہونے والے سیمینار میں دکھائی گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے اس ملاقات میں بوشہر کے علاقے کو حساس اور اہم عسکری افتخارات کا حامل قرار دیتے ہوئے فرمایا، بوشہر برس ہا برس تک اس علاقے میں استعماری قوتوں کی موجودگی کی وجہ سے دشمنوں کے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے اس ملاقات میں بوشہر کے علاقے کو حساس اور اہم عسکری افتخارات کا حامل قرار دیتے ہوئے فرمایا، بوشہر برس ہا برس تک اس علاقے میں استعماری قوتوں کی موجودگی کی وجہ سے دشمنوں کے خطرات میں گھرا ہوا تھا، تاہم علماء اکرام کی ہدایت و رہنمائی اور رئیس علی دلواری جیسے عالی مرتبہ شہیدوں کی فداکاری سے یہ پوری طاقت سے ان جارحیتوں کے مقابلے میں ڈٹ گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، بوشہر سے دلواری، مہدوی، عاشوری اور گنجی جیسے شہداء اٹھ کر سامنے آئے جو اس علاقے میں اسلام کی جہادی اور انقلابی فکر و سوچ اور آنے والی نسلوں میں اس حقیقت کی تکرار کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ ایسا کام کیجئے کہ ان گراں قدر شہداء اور شخصیات کی یاد آئندہ نئی نسلوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے جاہر انگریزوں کے خلاف جہاد میں وطن کی سرحدوں کے محافظ اور مجاہد شخصیت یعنی رئیس علی دلواری کی شجاعت و بہادری اور اسی طرح نادر مہدوی جیسی شخصیت کو بین الاقوامی سطح کی شخصیت کے طور پر متعارف کرانے کی بے گناہ گنجائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ افسوس بعض اوقات ان ممتاز شخصیات کا نام بھی نئی نسل کے لیے ناآشنا ہے، جبکہ تشہیراتی اداروں کو چاہیے کہ وہ عظیم جہادی شخصیات کو نمایاں کر کے جہاد کی سوچ کو فروغ دیں اور اسے گہرائی بخشیں۔ امریکہ نے عراقی انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالا تو ہم نیو یارک فیڈرل بینک میں اس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق عراق پٹرول کی فروخت سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو نیو یارک فیڈرل بینک میں رکھتا ہے۔ امریکہ کے نیو یارک فیڈرل بینک نے عراق کے مرکزی بینک کے اثاثوں کی مقدار سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی، تاہم عراق کے مرکزی بینک کے جاری کردہ حالیہ مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق 2018 کے آخر تک بینک کے نیو یارک فیڈرل بینک میں اوور نائٹ ڈپازٹ کی مقدار $3 ارب کے لگ بھگ تھی۔ واضح رہے کہ امریکہ نے یہ دھمکی عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کے قانون کی منظوری اور عراقی عوام کی جانب سے امریکی افواج کے انخلاء کے مطالبے کے بعد دی ہے۔ امریکہ خطے میں جاری عدم استحکام، کشیدگی اور دہشت گردی کے فروغ کا اصلی سبب بنا ہوا ہے اور علاقائی عوام اور حکومتیں امریکی افواج کی موجودگی سے متنفر ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اسکاٹ لینڈ کی ایک اور ریفرینڈم کرانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن نے بورس جانسن سے اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم کروانے کے اختیارات مانگے تھے۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ریفرینڈم کی وجہ سے گزشتہ دہائی کا سیاسی جمود آگے بھی جاری رہے گا۔ 2014 کے ریفرینڈم میں اسکاٹش عوام نے برطانیہ کو متحد رکھنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نکولا اسٹرجن نے پچھلے ریفرینڈم پر وعدہ کیا تھا کہ ریفرینڈم ہر نسل میں ایک ہی ہوگا۔ اسکاٹش فرسٹ منسٹر کا کہنا ہے کہ بریگزٹ کے فیصلے کے بعد نئے ریفرینڈم کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ بریگزٹ ریفرینڈم میں اسکاٹش عوام نے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ انگلش عوام نے انخلاء کے حق میں ووٹ دیا۔ اسکاٹش فرسٹ منسٹر کا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم کے انکار کرنے سے بات یہاں ختم نہیں ہو گئی۔ نکولا اسٹرجن اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی پارٹی کی سربراہ ہیں۔ بھارت کی ریاست کیرالہ شہریت کا متنازع قانون سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والی پہلی بھارتی ریاست بن گئی ہے۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ احتجاج میں شریک ہیں۔ پنجاب، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش سمیت کئی بھارتی ریاستیں شہریت کے متنازع قانون کے نفاذ سے انکار کر چکی ہیں، تاہم اب بھارتی ریاست کیرالہ قانون کو سپریم کورٹ لے گئی ہے۔ کیرالہ کی حکومت نے سپریم کورٹ میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف درخواست دائر کی ہے، جس میں قانون کو بھارتی آئین کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہریت کا قانون سیکولرزم کے حقیقی اصولوں، بھارتی آئین کے مطابق مساوی حقوق، جینے کے حق اور مذہبی آزادی کے حق کے خلاف ہے۔ عراق کے معروف رہنما مقتدیٰ صدر نے بغداد میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف عراقی عوام سے بڑی سطح کی مارچ کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ عراقی پارلیمنٹ کئی روز قبل امریکی فوج کے عراق سے انخلاء پر متفقہ رائے قائم کر چکی ہے۔
انہوں نے مزید کہا قابض افواج روزانہ عراق کے آسمانی زمینی حدود اور خود مختاری کی پائمالی کر رہی ہیں۔ انہوں نے متنبع کیا کہ عوامی ناپسندیدگی کے مظاہرے پرامن ہونے چاہیے، لیکن اس مارچ کے لیے کوئی تاریخ یا مقام معین نہیں ہے۔ لاس اینجلس میں امریکی مسافر طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران کئی اسکولوں پر تیل گرا دیا، جس سے طلباء سمیت 60 افراد متاثر ہوئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی مسافر طیارے نے لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی اور اس دوران طیارے نے تیل خارج کیا جو کئی اسکولوں پر جا گرا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق طیارے سے تیل خارج ہونے کے باعث کم از کم 60 افراد متاثر ہوئے، جن میں زیادہ تعداد اسکول کے بچوں کی ہے، جبکہ تیل گرنے سے ان کی جلد پر خارش پھیل گئی اور سانس لینے میں شدید دشواری بھی پیش آئی۔ امریکی ایئر لائن پرواز بھرنے کے بعد انجن میں پیدا ہونے والے نقص کے باعث واپس ایئرپورٹ کی جانب مڑی، جبکہ طیارہ سے خارج ہونے والا تیل تقریباً 6 مقامی اسکولوں پر گرا، جس کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کو طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے اور ان کے زخموں کی نوعیت معمولی بتائی جا رہی ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔